کسی عورت نے، کسی جوان بچی نے اپنے شرم و حیا کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے پردے کو نہیں ہٹایا ہے، اپنے حجاب کو نہیں ہٹایا ہے، اپنے بھوک کی وجہ سے، اپنے تن اور من کی وجہ سے، اپنی تھوڑی سی ضرورت کی وجہ سے کسی غیر کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی اولاد تک کو لے کر کے، اپنے بھائی تک کو لے کر کے، اپنے شوہروں کو لے کر کے، اپنے گھر کے ذمہ داروں کے لاشوں کو لے کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ سے کہہ دیا ہے اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ اس کا نام ایمان ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے اور کبھی دیکھیے، موبائل میں اچھی چیزیں بھی دیکھیے، کبھی دنیا کی خبریں بھی دیکھیے، کبھی ایمان کو تازہ اور ایمان کو غیرت آنے والی چیزیں بھی دیکھیے۔ ہر وقت گناہ موبائل میں اور ٹی وی میں گناہ والی چیزیں مت دیکھیے، کبھی عالمی نیوز بھی دیکھیے۔ کا انتظام نہیں ہے، خیمہ لگایا گیا ہے، ٹینٹ لگایا گیا ہے، ٹینٹ میں عورتیں بھی ایک ٹینٹ میں رات گزار رہی ہیں، بچیاں بھی ایک ٹینٹ میں رات گزار رہی ہے، ایک طرف مردوں کا ٹینٹ ہے، بچوں کا ٹینٹ ہے، وہ ادھر رات گزار رہے ہیں۔ جو میسر ہو جا رہا ہے تھوڑا سا کھانے کا پینے کا سکھا جھکا، اس سے زندگی گزار رہی ہے۔ گھر بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسی جگہوں میں بھی کسی ایک نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑا، کسی ایک نے بھی اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ بچہ بچہ کی زبان پہ قرآن کی آیت ہے، بچہ بچہ کی زبان پہ اللہ کا شکر ہے، بچہ بچہ کی زبان پہ اسلام کے کلمے ہیں اور کلمے کا ترانہ ہے اور نغمہ گنگنا رہے ہیں۔ بچہ بچہ آج ہم اپنے گھروں کو اور اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو ہم دیکھیں، وہاں خیمے کے اندر جو عورتیں رہ رہی ہیں، بچے اور بچیاں رہ رہے ہیں، اس خیمے کے اندر بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول معمول شروع کر دیا گیا کہ اب بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن اسلام کی تعلیم سے دور نہیں رہ سکتے، ایمان کے تقاضے سے دور نہیں رہ سکتے، اللہ کے تعلیم سے اور اللہ کے ذکر سے دور نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ان جگہوں پر بھی انتظام ہو گیا۔ اور آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، 6:30 بجے 8 بجے اٹھ کر کے اسکول بھیجنے کی فرصت آپ کے پاس ہے اور آپ بھیجتے ہیں، اور اسکول کے بس والے کو صرف 1200 1500 3000 روپے دینے کے لیے پیسے ہیں، لیکن اپنے بچے کو اور اپنی بچیوں کو کسی مسجد میں بھیجنے کے لیے، کسی مکتب میں بھیجنے کے لیے، کسی مدرسے میں بھیجنے کے لیے بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹھنڈی ہے، بڑی گرمی ہے، کوئی گاڑی آنے جانے والی نہیں ہے۔ 100 روپیہ اگر مولوی صاحب نے فیس مانگ لیا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے 1,00,000 روپیہ مانگ لیا ہے، قہر برپا ہونے لگا۔ اس کی وجہ ہے کہ آج طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم سب اپنے ملک میں اور اپنے وطن میں رہ کر کے، اپنے گھروں میں رہ کر کے پریشان ہیں اور ذلیل ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بنائیے، اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے، اللہ کے کلمے کو مضبوطی سے پکڑیے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، خود بھی پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کا اہتمام کیجیے، اپنے گھر کی بچیوں کو بچوں کو بھی پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سمجھانے کا کام کیجیے، مردوں کو بھی قابو میں کیجیے، شوہروں کی بھی خبریں لیجیے، ان کا بھی حساب لیجیے، خود کا بھی حساب دیجیے کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، انہوں نے دن بھر میں کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنی بےمانی کی ہے، کتنی چوری کی ہے، کہاں سے روپیہ کما کر کے لا کے آپ کو دیا ہے، ان کا بھی حساب لیجیے اور اپنا بھی حساب دیجیے کہ آپ نے دن بھر میں صرف جو ہے جھاڑو پوچھا کچن اور نہانے کے علاوہ، دھونے کے علاوہ اور اس کے علاوہ موبائل میں بیٹھ کے بات کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے علاوہ بھی کچھ کیا آپ نے یا نہیں کیا۔ خود کا بھی حساب کیجیے، اپنے گھر کے چھوٹے بڑے سب کا حساب کیجیے، ایمان کو تازہ کیجیے۔ میں نے قرآن کی آیت کیا پڑھی تھی؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں، جس کے اندر ایمان ہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، اس کی زندگی میں پھر چین ہے اور سکون ہے، اور اس کی زندگی میں مزہ ہی مزہ ہے، اس کی زندگی میں بہار ہی بہار ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت دنیا میں آ جائے، اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو تمام پریشانی ختم۔ ہر چیزیں اللہ کی امانت ہے، اللہ کا قرض ہے، اللہ جو جس حال میں جیسے جب جہاں جتنا دے، دینا دینا دے، جو لے 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 لے، بندے کو سکون مل جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی باتوں میں، اللہ کے کلاموں میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے ذکر میں ہی دل کا سکون ہے، دل کا قرار ہے۔ یہ دنیا کے قرض لے لے کر کے دنیا بنائے جانے میں قرار اور سکون نہیں ہے۔ اس لیے حساب کرے، اپنا بھی محاسبہ کرے، اپنے گھر کے چھوٹے بڑے سب کا محاسبہ کرے۔ کسی عورت نے، کسی جوان بچی نے اپنے شرم و حیا کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے پردے کو نہیں ہٹایا ہے، اپنے حجاب کو نہیں ہٹایا ہے،
اپنے بھوک کی وجہ سے، اپنے تن اور من کی وجہ سے، اپنی تھوڑی سی ضرورت کی وجہ سے کسی غیر کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا، بلکہ اللہ کے سامنے اپنی اولاد تک کو لے کر کے، اپنے بھائی تک کو لے کر کے، اپنے شوہروں کو لے کر کے، اپنے گھر کے ذمہ داروں کے لاشوں کو لے کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ سے کہہ دیا ہے اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں۔ اس کا نام ایمان ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے اور کبھی دیکھیے موبائل میں اچھی چیزیں بھی دیکھیے، کبھی دنیا کی خبریں بھی دیکھیے، کبھی ایمان کو تازہ اور ایمان کو غیرت آنے والی چیزیں بھی دیکھیے۔ ہر وقت گناہ موبائل میں اور ٹی وی میں گناہ والی چیزیں مت دیکھیے، کبھی عالمی نیوز بھی دیکھیے۔ کا انتظام نہیں ہے، خیمہ لگایا گیا ہے، ٹینٹ لگایا گیا ہے، ٹینٹ میں عورتیں بھی ایک ٹینٹ میں رات گزار رہی ہیں، بچیاں بھی ایک ٹینٹ میں رات گزار رہی ہے، ایک طرف مردوں کا ٹینٹ ہے، بچوں کا ٹینٹ ہے، وہ ادھر رات گزار رہے ہیں۔ جو میسر ہو جا رہا ہے تھوڑا سا کھانے کا پینے کا سکھا جھکا، اس سے زندگی گزار رہی ہے۔ گھر بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسی جگہوں میں بھی کسی ایک نے ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑا، کسی ایک نے بھی اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑا۔ بچہ بچہ کی زبان پہ قرآن کی آیت ہے، بچہ بچہ کی زبان پہ اللہ کا شکر ہے، بچہ بچہ کی زبان پہ اسلام کے کلمے ہیں اور کلمے کا ترانہ ہے اور نغمہ گنگنا رہے ہیں۔ بچہ بچہ آج ہم اپنے گھروں کو اور اپنے ماحول کو، اپنے آپ کو ہم دیکھیں، وہاں خیمے کے اندر جو عورتیں رہ رہی ہیں، بچے اور بچیاں رہ رہے ہیں، اس خیمے کے اندر بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول معمول شروع کر دیا گیا کہ اب بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن اسلام کی تعلیم سے دور نہیں رہ سکتے، ایمان کے تقاضے سے دور نہیں رہ سکتے، اللہ کے تعلیم سے اور اللہ کے ذکر سے دور نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ان جگہوں پر بھی انتظام ہو گیا۔ اور آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، 6:30 بجے 8 بجے اٹھ کر کے اسکول بھیجنے کی فرصت آپ کے پاس ہے اور آپ بھیجتے ہیں، اور اسکول کے بس والے کو صرف 1200 1500 3000 روپے دینے کے لیے پیسے ہیں، لیکن اپنے بچے کو اور اپنی بچیوں کو کسی مسجد میں بھیجنے کے لیے، کسی مکتب میں بھیجنے کے لیے، کسی مدرسے میں بھیجنے کے لیے بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹھنڈی ہے، بڑی گرمی ہے، کوئی گاڑی آنے جانے والی نہیں ہے۔ 100 روپیہ اگر مولوی صاحب نے فیس مانگ لیا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے 1,00,000 روپیہ مانگ لیا، قہر برپا ہونے لگا۔ اس کی وجہ ہے کہ آج طرح طرح کی مصیبتوں میں ہم سب اپنے ملک میں اور اپنے وطن میں رہ کر کے، اپنے گھروں میں رہ کر کے پریشان ہیں اور ذلیل ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بنائیے، اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے، اللہ کے کلمے کو مضبوطی سے پکڑیے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیے، خود بھی پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کا اہتمام کیجیے، اپنے گھر کی بچوں کو بھی پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے سمجھانے کا کام کیجیے، مردوں کو بھی قابو میں کیجیے، شوہروں کی بھی خبریں لیجیے، ان کا بھی حساب لیجیے، خود کا بھی حساب دیجیے کہ انہوں نے نمازیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، انہوں نے دن بھر میں کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنی بےمانی کی ہے، کتنی چوری کی ہے، کہاں سے روپیہ کما کر کے لا کے آپ کو دیا ہے، ان کا بھی حساب لیجیے اور اپنا بھی حساب دیجیے کہ آپ نے دن بھر میں صرف جو ہے جھاڑو پوچھا کچن اور نہانے کے علاوہ، دھونے کے علاوہ اور اس کے علاوہ موبائل میں بیٹھ کے بات کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے علاوہ بھی کچھ کیا آپ نے آگے کیا؟ خود کا بھی حساب کیجیے، اپنے گھر کے چھوٹے بڑے سب کا حساب کیجیے، ایمان کو تازہ کیجیے۔ میں نے قرآن کی آیت کیا پڑھی تھی؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان والے ہیں، جس کے اندر ایمان ہے اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی باتوں کو مانتا ہے، اس کی زندگی میں پھر چین ہے اور سکون ہے، اور اس کی زندگی میں مزہ ہی مزہ ہے، اس کی زندگی میں بہار ہی بہار ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت دنیا میں آ جائے، اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو تمام پریشانی ختم۔ ہر چیزیں اللہ کی امانت ہے، اللہ کا قرض ہے، اللہ جو جس حال میں جیسے جب جہاں جتنا دے، دینا دینا دے، جو لے 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 لے، بندے کو سکون مل جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی باتوں میں، اللہ کے کلاموں میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے ذکر میں ہی دل کا سکون ہے، دل کا قرار ہے۔ یہ دنیا کے قرض لے لے کر کے دنیا بنائے جانے میں قرار اور سکون نہیں ہے۔ اس لیے حساب کرے، اپنا بھی محاسبہ کرے، اپنے گھر کے چھوٹے بڑے سب کا محاسبہ کرے۔